السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو سیوکس کی ایک اور آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کل جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے تحریک علی گڑھ کے پلیٹ فارم سے انجام دی جانے والی سر سید احمد خان کی خدمات۔ ہم لوگوں نے پچھلی کلاسز میں سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات پڑھیں، سیاسی خدمات پڑھیں اور مذہبی خدمات پڑھیں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سر سید احمد خان کی علمی اور ادبی خدمات۔ تو اسٹوڈنٹس، سر سید احمد خان کا بنیادی مقصد ہندوستان کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور تنظیم نو کرنا تھا، آرگنائز کرنا زندگی کے ہر معاملے میں، تاکہ وہ معاشی اور معاشرتی طور پر اپنی ساکھ کو بچا سکیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہوئے ترقی کر سکیں۔ سر سید احمد خان نے یہ کام اپنی تقریروں کے ذریعے سے، یعنی اپنے خطبات کے ذریعے سے، اور اپنی تحریروں کے ذریعے سے، یہ تحریریں مختلف رسالوں میں شائع ہوئی، ان تحریروں کے ذریعے سے ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا اور ساتھ ساتھ زبان اور ادب کے لیے بھی اہم خدمات انجام دی۔ سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اردو کو اجتماعی مقاصد کے حصول کے لیے اور برصغیر کی عوام کی بہبود کے اظہار کا ذریعہ بنایا تھا۔ انہوں نے خود بھی بہت کچھ لکھا اور پھر اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے، اپنے رفقائے کار کے ذریعے سے بھی لکھوایا۔ بنیادی طور پر بچوں، سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ بہت آسان اور سادہ زبان استعمال کی جائے اور اپنا پیغام سادہ زبان میں، آسان زبان میں عوام تک پہنچایا جائے۔ مختصراً اگر بیان کیا جائے تو سر سید احمد خان کی فکری کوششوں کی بدولت ہی نہ صرف یہ کہ برصغیر کے عوام کے خیالات میں مثبت تبدیلی آئی، وہ تعلیم کی طرف راغب ہوئے اور معاشی طور پہ مستحکم ہونے لگے، بلکہ اسی دور میں سر سید احمد خان اور ان کے رفقائے کار، ان کے ساتھی جو تحریک علی گڑھ کے پلیٹ فارم پہ موجود تھے، خاص طور پہ شعرائے کرام اور نثر نگار، ان کی بدولت جو ہے عبارت آرائی کا جو قدیم انداز تھا اس کا رواج بھی تھوڑا کم ہوا۔ قدیم جو انداز تھا اس میں بھاری بھرکم، موٹے موٹے اور غیر ضروری الفاظ بھی بعض اوقات جملوں میں استعمال کیے جاتے تھے جملوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے، تو وہ جملوں سے نکالے گئے تاکہ عبارت یا جملہ جو ہے وہ عام فہم ہو سکے، عام لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ تو سر سید احمد خان نے اردو علم و ادب کا کوئی بھی پہلو اور موضوع ایسا نہیں چھوڑا جس پر انہوں نے خود کچھ نہ کچھ لکھا نہ ہو یا ان کے ساتھیوں نے کچھ نہ کچھ لکھا نہ ہو۔ تو سر سید احمد خان نے بنیادی طور پہ اردو کو علمی زبان بنا دیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سر سید احمد خان کی خدمات، علمی اور ادبی خدمات۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آسان اور سادہ طرز تحریر۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے بتایا، تحریک علی گڑھ کے پلیٹ فارم پہ جتنے بھی شعراء موجود تھے اور نثر نگار موجود تھے، تو یہ ان کا اردو ادب پر احسان ہے کہ انہوں نے بہت آسان اور سادہ زبان استعمال کی، اردو نثر کو بہت عام فہم اور آسان بنا دیا پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ تو یہ تحریک علی گڑھ کی، سر سید احمد خان کی یا ان کے رفقائے کار کی ایک بہت بڑی خدمت ہے، ان کا بہت بڑا احسان ہے اردو ادب پر، اس وقت برصغیر کے لوگوں پر۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہم لوگ دیکھیں گے اردو زبان کا دفاع۔ تو اردو ہندی تنازع کا ذکر اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ 1867 میں اردو ہندی تنازع جس وقت شروع ہوتا ہے تو سر سید احمد خان اردو کے تحفظ کے لیے اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن قائم کرتے ہیں اور اس پلیٹ فارم سے اردو زبان کو بچانے کے لیے اہم خدمات انجام دی جاتی ہیں۔ در حقیقت اردو ہندی تنازع نے مسلمانوں کو اپنے تحفظ کا احساس دلایا تھا۔ اس سے پہلے سر سید احمد خان دونوں قوموں کو ایک حسین دلہن کی دو خوبصورت آنکھوں سے تشبیہ دیا کرتے تھے، لیکن اردو ہندی تنازع نے سر سید احمد خان کی سوچ کو مکمل طور پہ بدل دیا۔ اب اس اردو ہندی تنازع کے بعد سر سید احمد خان کی ساری کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں، تو انہوں نے اپنی ذات کو وقف کر دیا مسلمانوں کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کی بہبود کے لیے اور معاشی طور پر مسلمانوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے۔ تو سر سید احمد خان نے اردو زبان کا دفاع کیا اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے، اور اس سے ہندوؤں کے تعصب سے بچانے کی پوری کوشش کی۔ سر سید احمد خان کی کوششوں سے ہی ہندی جو ہے وہ اردو زبان کی جگہ نہیں لے سکی اور اردو زبان جو ہے وہ محفوظ رہی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم لوگ دیکھیں گے مفید کتب کا اردو میں ترجمہ۔
اس زمانے میں جو مسلمان تھے وہ بہت کم پڑھے لکھے تھے، وہ اردو پڑھنے میں بہت زیادہ مشکل کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا، تو کجا انگریزی زبان۔ تو 1863 میں سر سید احمد خان نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، سائنٹیفک سوسائٹی کو قائم کیا۔ تو سائنٹیفک سوسائٹی کے اس پلیٹ فارم سے سائنس، ادب، تاریخ کی جتنی بھی مفید کتابیں ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کیا گیا، عام فہم بنایا گیا تاکہ لوگ ان کو پڑھ سکیں اور اسے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہوئے تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں۔ تو ہندوستان کے رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ جدید علوم سے روشناس ہو سکے سائنٹیفک سوسائٹی کی وجہ سے، کیونکہ سائنٹیفک سوسائٹی کے پلیٹ فارم نے سائنس کی کتابوں کو ترجمہ کیا اردو زبان میں، ادب کی کتابوں کو ترجمہ کیا، اور تاریخ، ہسٹری سے متعلق جو اہم کتابیں تھیں ان کو ترجمہ کیا۔ تو پہلے یہ غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی، بعد میں سر سید احمد خان جب خود علی گڑھ چلے گئے تو یہ سوسائٹی بھی وہیں منتقل ہو گئی۔ اور ایک چیز اور بتاؤں کہ جہاں پہ سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی یعنی کتابوں کو ترجمہ کیا جا رہا ہے، تو ساتھ میں ایک پریس کا آغاز بھی سر سید احمد خان کی جانب سے کیا جاتا ہے، اور اس پریس سے جتنی بھی کتابیں ترجمہ کی جا رہی ہیں پھر ان کو شائع بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بلند پایہ تصانیف جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں سر سید احمد خان کی جانب سے، سر سید احمد خان کے دوستوں کی جانب سے۔ اس میں ڈپٹی نذیر احمد ہیں، اس میں مولانا الطاف حسین حالی ہیں، اس میں مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سر سید احمد خان کی جانب سے جو کتب لکھی گئی، جو کتابیں لکھی گئی، ان کا یہاں پہ حوالہ دیں گے، اور ان کو ایک دفعہ پھر ان میں سے کچھ کتابوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اور کچھ کے بارے میں ابھی میں تذکرہ کروں گی۔ سب سے پہلے خطبات احمدیہ۔ سر سید احمد خان 1869 میں انگلینڈ میں گئے ہوئے تھے جب ولیم میور کی کتاب دی لائف آف محمد سامنے آتی ہے۔ دی لائف آف محمد جو ولیم میور کی کتاب ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بڑے نازیبا کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، زبان اچھی استعمال نہیں کی جاتی، اور ظاہر ہے جب ایسا ہوگا تو اس سے امت مسلمہ کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، تکلیف ہوگی۔ تو اس کتاب کے جواب میں سر سید احمد خان نے مختلف خطبات دیے یا تقریریں کی، بعد میں ان کو کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا۔ تو جو ان کے خطبات اور تقریریں کتابی شکل میں شائع کی گئی ان کو ہم خطبات احمدیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو خطبات احمدیہ جو ہے یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک مستند کتاب مانی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد تبین الکلام کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ بائبل کی تفسیر ہے جو سر سید احمد خان نے لکھی، اور تفسیر لکھنے کے لیے خاص طور پہ سر سید احمد خان نے ایک یہودی سے عبرانی زبان بھی سیکھی، اور اس تفسیر کو لکھنے کا مقصد یہ تھا، یا اس تفسیر میں سر سید احمد خان نے یہ بتایا کہ جو عیسائیت کے عقائد ہیں وہ اسلام کے عین مطابق ہے۔ مطلب یہ کہ عیسائیت کو اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی، اور مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تفسیر القرآن سر سید احمد خان کی 7 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس میں سر سید احمد خان نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ ہر لحاظ سے جدید سائنٹیفک نظریات کے عین مطابق ہے۔ یا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے دین کا جدید ایڈیشن جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں انہوں نے سر سید احمد خان نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو اسلام ہے وہ عقل اور سائنس کے عین مطابق ہے۔ پھر اس کے بعد آثار السنادید۔ آثار السنادید یہ سر سید احمد خان نے خود لکھی تھی۔ آثار السنادید میں دہلی کی جو پرانی عمارتیں ہیں، کھنڈرات ہیں، تاریخی آثار ہیں، ان کے بارے میں، ان عمارتوں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ یہ وہ عمارتیں ہیں یا یہ وہ عمارتیں تھیں جو مسلمانوں کے دور حکومت میں تعمیر کی گئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے شاندار ماضی کو محفوظ کیا جائے کہ کب کس طرح سے انہوں نے کس طرح کی عمارتیں جو ہیں وہ تعمیر کی ہیں۔ اس کتاب کی وجہ سے سر سید احمد خان کو ایشیاٹک سوسائٹی آف لنڈن کا اعزازی رکن بھی بنایا گیا تھا۔ پھر رسالہ اسباب بغاوت ہند 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1858 میں سامنے آتا ہے۔ اس میں سر سید احمد خان جنگ آزادی کے اسباب تحریر کرتے ہیں، 5 اسباب، جن میں سے 4 اسباب میں وہ انگریزوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ 1857 کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے ذمہ دار انگریز خود ہیں، انگریزوں کی پالیسیاں ہیں، انگریزوں کے قوانین ہیں جو مقامی رسم و رواج سے میچ نہیں کرتے تھے، ملتے نہیں تھے، اور پھر ان کا دوسرے نمبر پر جو رویہ تھا مقامی لوگوں کے ساتھ، ہندوستانیوں کے ساتھ، وہ بڑا توہین آمیز ہوا کرتا تھا۔
اور اس رویے نے اور ان قوانین نے اکسایا تھا بغاوت پر ہندوستان کے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو، اور پھر 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے۔ پھر رسالہ تہذیب الاخلاق ہے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق جو ہے، اس میں سر سید احمد خان خود بھی آرٹیکل، کالمز یا مضامین لکھا کرتے تھے، اور ان کے ساتھی بھی جو تحریک علی گڑھ کے پلیٹ فارم پہ جمع تھے۔ سر سید احمد خان نے 1870 میں اس رسالے کو شائع کروانا شروع کیا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی اصلاح کرنا تھا، مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی جو میراث ہے اس کے بارے میں بتانا تھا۔ اور پھر مسلمانوں کو اس رسالے کے تھرو بتایا گیا تھا کہ جتنے بھی غیر اسلامی رسم و رواج ہیں نا، ہمیں وہ چھوڑنا پڑیں گے۔ ہم توہم پرستی کی طرف چلے جا رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے عرصہ دراز سے، تو ہمیں وہ توہم پرستی جو ہے وہ ختم کرنی ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ اس پہ، اس رسالے کے اندر اس پہ زور دیا گیا تھا، اسلامی رسم و رواج کیا ہیں اور اسلام میں توہم پرستی جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو رسالہ تہذیب الاخلاق نے بہت حد تک جو ہے وہ اہم اور مثبت کردار نبھایا تھا۔ پھر اس کے بعد بلند پایہ تصانیف کے اندر ڈپٹی نذیر احمد کی اگر ہم تصانیف دیکھیں تو توبۃ النصوح، ابن الوقت اور میرات العروس۔ میرات العروس جو ہے اس کو بعد ازاں قیام پاکستان کے بعد جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے ڈرامائی تشکیل بھی دی۔ مولانا شبلی نعمانی کی طرف سے جو کتابیں سامنے آئی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاروق، الغزالی اور المامون۔ پھر مولانا الطاف حسین حالی ہیں، ان کی مسدس حالی، موازنہ دبیر و انیس، دیوان حالی اور حیات جاوید، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کا تعارف جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، در حقیقت سر سید احمد خان کی جانب سے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی اس کے تعارف کی اور وضاحت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کے ٹاپک کا بنیادی حصہ ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، سر سید احمد خان کی علمی اور ادبی خدمات۔ یہ وہ کاوشیں تھیں جو سر سید احمد خان کی جانب سے کی گئی، یہ وہ احسانات تھے جو سر سید احمد خان کی جانب سے کیے گئے اردو ادب پر، بر صغیر کے رہنے والے لوگوں پر، کہ جن کے لیے اردو زبان کو سمجھنا آسان کر دیا گیا، عام فہم کر دیا گیا، اور پھر ساتھ میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھ کے بہت سارا جدید مغربی علم جو ہے سائنس کی شکل میں، ادب کی شکل میں، تاریخ کی شکل میں جہاں کہیں موجود تھا، جو مفید تھا، اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تاکہ علم میں اضافہ ہو سکے، تعلیم کی طرف راغب ہو سکیں۔ اگر تعلیم کی طرف راغب ہوں گے تو آبویسلی معاشی طور پہ مضبوط اور مستحکم بھی ہو سکیں گے۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ انشاءاللہ کل کے ٹاپک میں ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہوگا سر سید احمد خان کی معاشرتی خدمات۔ ان کو ہم پڑھیں گے، تحریک علی گڑھ کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی خدمات تھی ان سب کو ہم نے بہت تفصیل سے دیکھا، تعلیمی خدمات کو، مذہبی خدمات کو، سیاسی خدمات کو، علمی اور ادبی خدمات کو۔ تو کل انشاءاللہ ہم لوگ معاشرتی خدمات کو پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کریں گے۔ تحریک علی گڑھ کا یہ جو ٹاپک ہم نے شروع کیا ہوا تھا کہ اس پلیٹ فارم سے سر سید احمد خان نے کس طرح سے اپنی خدمات انجام دی۔ تو کل انشاءاللہ معاشرتی خدمات پڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔